عرفان بھائی عبد الحبیب بھائی کہتے تھے مجلس فیصلہ کرے گی، تو کوئی ایسا موقع جو آپ کے لیے ہوا ہو کہ کیا ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کریں نہ کریں، نمبر دیں نہ دیں؟ کیونکہ بعض اوقات جیسے ہوتا نا، عبد الحبیب کہتے تھے ان کو ایک نمبر دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، تو میں تو کہتا تھا ان کو تو بالکل بھی نمبر نہیں دینا چاہیے ان کو۔ آپ ایسی بات ہے دوسری ٹیم کی جہاں سپورٹ کریں گے، اور بھی کئی لوگوں کی یوں دل میں ہوتی ہوگی یار ان کو نمبر نہیں ملنا چاہیے، دوسرے کا نہیں دو ملنے چاہیے، تو آپ کے لیے کوئی ایسی سچویشن بنی ہو؟ جی بنی تو اس طرح کی سچویشن اس میں جب ہم مشورہ کرتے تھے آپس میں، یہ کئی بار تو ہے نا میرے ساتھ بڑا اچھا کرتے تھے، یہ نہیں کہوں گا کہ برا کرتے تھے، یہ میں آج ناظرین کو بتا دیتا ہوں۔ جب ایسا ہوتا تھا نا کہ بعض اوقات کہ اب مجلس بتائے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ میرے کان میں آئی میں کہتے جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ اب میں لائیو منچ پہ کیا کروں بھائی، یہ ساری کشتی جو نا میرے پہ چھوڑ دیتا کہ آپ کو جو بہتر لگے کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے بھی کچھ انصاف والی بات کرنی ہے، تو کوشش میں کرتا تھا کہ ہم بیلنس کر لیں۔ تو آج چلے میں ناظرین کو کہتے ہیں نا اندر کی باتیں بھی ہم نے بتانی ہے۔ ایک ایسی سچویشن فائنل میں بنی کہ جو یوں سمجھے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو سٹی گم کر گئی نا میری بھی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنل میں ہمارے ساتھ چیلنج ایک اور ہو گیا کہ ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم بیل جو ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ نہیں رکھیں گے۔ داتا حضور کا دربار تھا تو تھوڑا سا ادب اور بہتر ہو جاتا، ویسے تو کوئی شرن قباحت نہیں تھی، وہ خارج مسجد جگہ تھی، لیکن مشورہ یہ آیا کہ ہم بیل والا سسٹم جو نا ساؤنڈ کے ساتھ نہیں رکھیں گے، ہم لائٹ سے اس کو پکڑ لیں گے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار جب ریپلے ہم گئے تو دونوں کے جو ہے نا وہ ایک ساتھ، انہوں نے کئی بار ریپلے دیکھا، کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی فریم میں ایک ساتھ انہوں نے بجائی ہیں بیلیں، تو اب آپ کیا کریں، آپ فیصلہ کر لیں۔ تو میں کہوں یار اب میں یہ کہوں کہ دونوں کو نمبر نہیں دیے جائیں گے، اب اتنا نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے، تو میں نے ایک نئی چیز کی جو آج تک نہیں کی تھی، اس وقت دماغ میں آ گئی، میں نے کہا چلے دونوں جواب سنائیں، اگر دونوں نے صحیح جواب سنا ہے تو میں نے کہا دونوں کو دو نمبر دے دیں، تاکہ چلے یہ نہ ہو کہ ہمارا ایک سوال ضائع ہو گیا، بچے ہیں نا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہوا جو کیا ہوا میں کیا بتاؤں، بتانا نہیں چاہیے لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے جس کا مجھے خوف تھا، اور یہ دیکھیں آپ تو چینل میں زندگی آپ کی بھی گزر گئی، اتنے سلسلے آپ کرتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پہ ہوسٹ کو یا پرفارم کرنے والے کو تیار ہونا چاہیے کہ کچھ بھی پیک، مشین ہے نا، مشین تو خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین یہ ہوا، مجھے لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہ آپ نے ریپلے کیوں نہیں دکھایا تھا، میں آج بتا رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ تیسرا چوتھا سوال تھا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، جیسے ہی بیل بجی، اب میں درود پاک پڑھا رہا ہوں ناظرین کو کہ ریپلے کا تیاری ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد عمران بھائی کان میں کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی وہ کیپچر ہی نہیں ہوا ہے، اللہ، ٹیکنیکلی ہم اس شاٹ کو کیپچر نہیں کر سکے، اب آپ فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے۔ اب میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا مجھ پہ آپ کو اندازہ ہی کہ جب بھی کراچی کی ٹیم ہوتی ہے نا، مجھ پہ ایک ایکسٹرا پریشر ہوتا ہے کہ یار خدا نہ خواستہ ان کو کوئی فیور نہ لوگ سمجھ لیں، بدگمانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ سارے میرے بچے ہیں۔ تو اب یہ میرے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا، اب میں نے اس کو کس طرح سنبھالا، میں نے کہا بھائی یوں کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بھی دونوں سے لے لیتے، کیونکہ میں کیسے کہتا بیل کس نے پہلے بجائی ہے جب اب کیپچر ہی نہیں ہوا ہے۔ اچھا ناظرین سے پوچھا تو آدھے اشارہ کر رہے ہیں کراچی نے بجائی ہے، آدھے ان کا تو جاتے ہی کچھ نہیں ہے نا، تو وہی آپ والی بات ہے جس سے جذباتی وابستگی ہو کہہ رہا ہے اس نے بیل بجائی ہے۔ میں نے کہا کوئی نا انصافی نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس تو لائیو جا رہا ہے نا، انہوں نے ہولڈ کر کے دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا، وہ دیکھ سکتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے تھے اس وقت، اور جو مجھے کرنا تھا ود ان سیکنڈز کرنا تھا، کیونکہ سلسلہ بڑے ٹپیکل اسٹیج میں جا چکا تھا۔ تو پھر میں نے یہ کہا کہ ایسا کریں دوبارہ دونوں جواب دیں، پھر دونوں کو دو نمبر دے دیے۔ تو یہ بہرحال ہوسٹ کو اس وقت اپنے چہرے سے بھی نہیں بتانا ہے، پریشان بھی نہیں ہونا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے مینج کیا۔ کبھی کبھی ساڈی مجلس اینج کرتی ہے 9:30۔ کبھی یہ سردار آباد میں جو سیمی فائنل ہوا تھا وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کچھ مسئلے ہوئے تھے؟ جی وہاں تو اس سے بڑا پرابلم ہو گیا، اور وہ بھی ہم نے ناظرین کو نہیں بتایا، لیکن وہ تو تھوڑی دیر کے لیے یقیناً سانس ہم سب کی پھول گئی۔ اللہ نے بڑی مدد کی، غیبی مدد کی۔ وہ یہ ہوا کہ دوران سلسلہ حاجی شاہد صاحب کا سیگمنٹ تھا، نعت انہوں نے پڑھنی تھی، انہوں نے نعت پڑھنی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آنے تھے۔ جیسے ہی ہم نے حاجی شاہد صاحب کو سوئچ کیا، جو ہمارے سٹیج کا جنریٹر تھا وہ بیٹھ گیا اور پورا سٹیج بلیک ہو گیا۔ اور یہ وہی بات میرے دماغ میں آنے لگی کہ عبدالحبیب مجھے تھا کہ میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھو اگر بلیک ہو گیا، کوئی مشین بیٹھ گئی، کوئی لائٹ چلی گئی، اچھا سلمان بھائی آپ بیان کر رہے ہیں، آدھے بیان میں لائٹ چلی گئی، آپ کہیں گے چلے بھائی وما علینا الا البلاغ، دعا کر لیں، میں آدھا سلسلہ چھوڑ کے کدھر جاؤں گا؟ کون جیتا کون ہارا، کس کے نمبر کتنے، فائنل میں کون پہنچے گا، یہ تو سوال ہی نہیں تھا نا کہ ہم بریک کر کے ختم کر دیں۔ اب میری آئی بھی نہ چلے، سٹیج بلیک ہو گیا، ناظرین کو آپ کو نہیں پتا کیا ہوا تھا، تو حاجی شاہد صاحب کے پاس اپنے فوراً میسج بھجوایا کہ اب آپ نے ختم نہیں کرنا۔ اب شاید ناظرین کو وہ راز پتا چلے گا کہ حاجی شاہد صاحب نعت کے بعد مزید نعتیں پڑھتے رہے، مزید مدنی پھول دیتے رہے۔ ہم نے کہا آپ نے جاری رکھنا ہے، اللہ نے کرم یہ کیا کہ ادھر لائٹ تھی جہاں حاجی شاہد صاحب بیٹھے تھے، وہ لائیو جاتے رہے،
अब हमारी टीम भाग रही है, वो जनरेटर का कोई पेट्रोल का डीजल का कोई इशू हो गया। बहरहाल अल्लाह ने बड़ी इज्जत ये रखी, मैंने क्या किया ये मैं बता देता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर एक काम करता हूँ और मैंने उसको बड़ा मुजर्रब पाया है, बड़ा मुजर्रब। दिल से आप कहीं फंस जाए ना, आज मैं नाजरीन को बताता हूँ, आप दिल से पीराने पीर गौस पाक को पुकारा। अल्लाह, मैंने कहा गौस पाक आज आपने मदद को आना है, हाय हाय आज आपके मुरीद की पोजीशन आप जानते हाय, हैं। हाय। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अदाए दस्तगीरी, हाँ, हाँ। कोई मेरे दिल से पूछे हाय, हाय। वहीं आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा। ऐसा काम हुआ है मुझे, मेरी जान में जान कब आई कि जब मुझे थोड़ी देर बाद IFB में आवाज आई कि अब्दुल भाई मामला हल हो गया, 5 मिनट और लगेंगे, हम ऑन एयर हो जाएंगे। क्या बात। मेरी सांस में मुझे ये नहीं था, मुझे ये था कि मैं नाजरीन को क्या जवाब दूंगा और फिर वही कि अभी फाइनल कैसे होगा। बहरहाल जब ये सिलसिला खत्म हुआ जी, तो हमने जो है हमने जो है रात 3 बजे सिलसिला खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे, मैं रात 3 बजे हमने स्पेशल मशवरा कॉल किया कि 3-3:30 बजे फिर बैठना है, जो ये मिसहैप हुआ वो फाइनल में ना हो। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये होती रहती हैं और उसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी और सब चीजें बेहतरीन हुई। और जो एनर्जेटिक क्राउड था फैसलाबाद में जगह ही कम पड़ गई। हमारे कई नाजरीन तो बाद में शिकवा करके गए कि हम आए और हमें जगह ही नहीं मिली, हम वापस सिलसिला देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द ब्यूटीफुल। यहाँ मैं इमरान भाई एक बात भी कर दूं, ये एक बात यहाँ सीखने की बात हम सब के लिए है। एक तो सिलसिले की याद भी हो रही है, बात भी हो रही है, और माशाल्लाह इसमें एक सीखने की बात भी है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हमारे ऊपर आन पड़ी है जो मुश्किल सिचुएशन है, मुश्किल हालात हैं, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें हाथ पांव फुलाने और इस पर या उस पर चढ़ दौड़ने की बजाय उसको रिजॉल्व कैसे करना है इसकी तरफ बंदा आए। जैसे अब्दुल हबीब भाई ने मशवरा दिया, गौस पाक को जो है पुकारें और इंशाल्लाह सच्चे दिल से पुकारें कि जो मदद करते हैं वो अल्लाह ही की अता से करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। ये जो आपने कहा ना सिचुएशन संभालें, मैंने उनको फौरन सॉल्यूशन दे दिया कि अच्छा मजे की बात है, स्टेज की लाइट चली गई थी, पब्लिक की लाइट चल रही थी। मैंने मालूम किया कि ये कैसे चल रही है, एक इसका जनरेटर अलग है। तो मैंने कहा पब्लिक को ऑफ कर दे, आप स्टेज को ऑन कर दें, पब्लिक अंधेरे में बैठ जाएगी, क्योंकि हमें असल तो नाजरीन को व्यू देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में मैनेज हो गया कि हमारा जनरेटर ऑन हो गया, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। फिर हमने स्टैंड बाय जनरेटर भी फाइनल के लिए अरेंज किया। एक बड़ी चीज जो है ना, जैसे आपने कहा हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, ये मैं उन तमाम लोगों को कहूंगा कि जिनके घर पे जब कोई तकरीब हो, आपके घर में तकरीब है और आप मेहमान आ रहे हैं, आप होस्ट हैं अपने घर के, या लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, या आप किसी चीज को लीड कर रहे हैं ना, अगर आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ना शुरू हो जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरे लिए तो चैलेंज ये था कि हेड ऑफ मदनी चैनल भी मैं हूं, इस सिलसिले को प्रॉपरली लाइव होना भी जिम्मेदारी हमारी है और फिर होस्ट भी मैं कर रहा हूं, तो मुझे तो अपने फेस एक्सप्रेशन को भी बाकी रखना था। आज बताया ना, वरना नाजरीन में से शायद किसी को नहीं पता चला होगा कि क्या हुआ था। 20 मिनट तक हम ब्लैक रहे थे, लेकिन मुझे क्या मैं डांटना चीखना चिल्लाना शुरू करूंगा तो एक तो वो भी उनके भी हाथ पैर फूल जाएंगे, दूसरा मेरा भी सारा टेम्पो लूज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहे, हाजी शाहिद साहब मदीने की याद में रुलाते रहे, हम आका को अर्ज करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने करम किया। और एक ये भी था कि जो जनरेटर बैठ गया था ना, हमारा पीसीआर भी उसी जनरेटर पे था जी, वो भी कुछ मशीनें हमारी पीसीआर की वो उसी पर थी, लेकिन बेहतर ये हुआ कि हमारी जो ऑन एयर वर्क करने वाली मशीनें थी ना वो यूपीएस पे थी, तो इसलिए जो है वो ब्लैकआउट नहीं हुआ हमारे, वरना तो सिलसिला ही ब्लैकआउट हो इसके अंदर एक ये भी है कि उस वक्त तो चले जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाए, अब जिसकी मिस्टेक है या क्या है उसको बाद में देख लिया जाएगा। और रुकने शुरा को हमने ये देखा है, दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है कि इससे बड़े बड़े मसाइल में सीज़न 7 से अब्दुल हबीब भाई के साथ हूँ, सलमान भाई, तो बड़े बड़े मामलात हुए हैं। ज़ाहिर है ह्यूमन एरर भी होते हैं, दीगर मामलात भी होते हैं, कभी मिस्टेक भी हुआ करती है, कभी सुस्ती भी हुआ करती है, लेकिन ये है कि हौसला अफजाई करना, पीठ थपकना, आगे लेकर आना, मौका देना। एक मरतबा ऐसा हुआ सीज़न 8 या 9 की बात है, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक सेगमेंट बाकायदा शामिल किया था। एक सेगमेंट हमने ऑनलाइन का एप्लीकेशन का हमने ऐड किया था, हमने उसकी रिहर्सल कर ली, लाइव से पहले आईटी मजलिस ने भी उसको देख लिया, उससे पहले हमारे आईटी डिपार्टमेंट के इस्लामी खुद आए, खुद उन्होंने जो है ना वो चला कर देख लिया, सब एवरीथिंग इज़ ओके, हर चीज़ की ओके की रिपोर्ट थी। जब उसका वक्त आया कि आइए शुरू करते हैं सेगमेंट अपना एप्लीकेशन का, उसका बम्पर चला, इधर से ये ब्लैक हो गया। अब वो एप्लीकेशन ऑनलाइन हो ही नहीं रही।
تو اس کو بھی رکن شورا نے ہینڈل کیا. اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں کہ معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں لیکن حوصلہ افزائی کرنا اور جو ہے وہ پیٹھ تھپکنا یہ الحمدللہ رکن شورا کے اندر ہم نے دیکھا. یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص کہ میں نے رکن شورا کو دیکھا ہے کہ جب یہ کسی بڑے پروگرام کی ذہنی آزمائش کے فائنل کی طرف جیسے ہی جاتے ہیں نا تو یہ تعویذات عطاریہ سے کارڈ وغیرہ بھی کرواتے ہیں الحمدللہ. تو اگر کبھی پریشانی وغیرہ آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو جہاں ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں ہم وہاں تعویذات عطاریہ کی طرف بھی آئیں کارڈ وغیرہ بھی کروائیں تعویذات لیں. صدقہ کر دیں. صدقہ کرنے سے الحمدللہ بلائیں ٹلتی ہیں. تو آپ اگر اپنے گھر میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں آپ کے پر کوئی بڑی ذمہ داری آ گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خیر سے ہو جائے نا تو آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ نکالیں اور اس نیت سے نکالیں کہ اللہ اس کی برکت سے بلائیں دور ہو جائیں. نظریں لگ جاتی ہیں کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ چیزیں آپ کی اسموتھلی ہو جائیں گی ماشاءاللہ. یہ یہ بھی ایک بات ہے. چلیں عمران بھی بتا ہی رہے ہیں چلیں بتا رہے ہیں تو بتا ہی رہے ہیں آپ. جی آپ فرمائیں. یہ سیمی فائنل جو ہوا فیصلہ آباد کا سیمی فائنل تو اس سے پہلے بھی صدقہ کیا گیا. کیا صدقہ کیا گیا جی ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں. جی آئی سر. سچی بات یہ ہے کہ مجھے واقعی بہت زیادہ پریشر تھا کہ یار یہ خیر سے ہو جائے. اچھا پریشر 2-3 قسم کے تھے. کچھ چیزیں ناظرین سمجھ جائیں گے کہ اب اوپن ایئر ہم جا رہے تھے گراؤنڈ میں جا رہے تھے کھلا جا رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں کہ یار کچھ ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے. تو میں بہت سوچ رہا تھا کہ دعائیں بھی کرائیں. اچھا میں الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم جا رہے تھے پروگرام کرنے تو میں نے امیر اہل سنت کو میسج کیا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی میرے والد زندہ ہوتے تو میں ان دونوں کے ہاتھ چومتا ان سے دعائیں لے کے جاتا. ماں بھی نہیں ہے والد بھی نہیں ہے میرے آپ ہی سب کچھ ہیں تو آپ ضرور دعا کیجیے گا یہ بڑا کام کرنے جا رہا ہوں خیر سے ہو جائے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا اور کہا آپ کی اللہ حفاظت کرے گا. تو جب پیر صاحب کی دعا آ گئی تو ویسی بڑی ہمت بڑھ گئی اور پھر الحمدللہ والدین سے ہی سیکھا تھا کہ صدقہ نکال دینا چاہیے. تو میں نے پھر ہمارے فہیم بھائی کو اللہ خوش رکھے. تھوڑا لیٹ یاد آیا مغرب ہو چکی تھی. میں نے کہا فہیم بھائی کچھ ایسی سیٹنگ کریں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا بکرا جو ہے وہ آپ کٹوا دیں وہ کٹ بھی جائے تاکہ وہ بلاؤں کا صدقہ ہماری پوری ٹیم اور ہماری مجلس کی طرف سے. تو الحمدللہ وہ ہم نے بکرے کا صدقہ کروایا. مجھے تھوڑی دیر بعد انہوں نے تصویر بھیج دی کہ بکرا کٹ گیا ہے تو مجھے پھر ایک اور تسلی ہو گئی کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سارا سلسلہ. چلیں جی گفتگو بھی ہو رہی ہے ناظرین کو بھی جو ہے وہ شامل کرنا ہے اور جو پیکیجز اتنے سارے بنائے ہوئے ہیں ابھی تو حیدرآباد پہنچی ہے حیدرآباد ٹرین پہنچی ایسی بات. جی دکھائیں جی